من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین وهو خیر معین السلام وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کل ہم نے اپنے درس کو 41ویں فصل پر روکا تھا کہ جس میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ خاندان عصمت و طہارت نے ہر زمانے میں اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو یہ نصیحت، یہ وصیت کی کہ وہ مسلم معاشرے میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں۔ واضح ہو رہی بات؟ اس کے نتیجے میں دین اسلام کو مزید ترقی ملے گی اور اسلام دشمن عناصر خصوصیت کے ساتھ منافقین ان کے مقاصد میں ناکام ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کے موقف کو بھی بیان کیا تھا کہ مولا کائنات نے 25 سال خاموشی کے ساتھ انہوں نے گزارے تو کس انداز میں انہوں نے خلفاء کے ساتھ طور طریقے کو رکھا۔ آج بیان فرماتے کہ وَلَا يُنْسَى موقف الحسن ابن علی علیہ السلام من الصلح مع معاویہ بعد ان رأى ان الاصرار على الحرب سيديل من ثقل اللہ الاکبر۔ امام حسن علیہ السلام کا حاکم شرع سے صلح کرنا، فرماتے جبکہ امام حسن علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر جنگ کے خلاف اقدام کیا جائے یعنی یہی صلح تو پروردگار عالم کے دین کو فروغ ملے گا۔ ومن دولت العدل، اور عدل کا نظام قائم ہوگا، یعنی وہ مراد یعنی وہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، امامت بھی بچ جائے گی، امام کے چاہنے والے بھی بچ جائیں گے، اس کے نتیجے میں تشیع پھیلے گی اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب دین اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر ہو جائے گا، یعنی امام مہدی کا ظہور۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ کیونکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، جب امام حسن علیہ السلام کوفہ سے نکلے ہیں، شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منتہی الاعمال میں نقل کیا ہے، امیر شام سے لڑنے کے لیے تو اس وقت 40,000 کا لشکر تھا علیہ السلام، اور اس سے پہلے تقریباً 1,20,000 افراد کو امام پہلے ہی بھیج چکے تھے۔ عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ 80,000 کا لشکر کیا تھا، ایک دوسرے صحابی کو 40,000 کا لشکر دیا تھا، اور امام حسن مزید 40,000 کو لے کر نکل رہے تھے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام دوبارہ کوفے میں پلٹے ہیں، اب جب کہ خلافت امام حسن کے پاس نہیں ہے نا، اس وقت امام حسن علیہ السلام کے اطراف میں صرف 4,000 اصحاب رہ گئے تھے، جن میں سے اکثر منافقین تھے۔ کہاں وہ 1.5 لاکھ، 1,60,000، کہاں یہ 4,000 اور اس میں بھی منافقین۔ اب ایسے میں امام حسن علیہ السلام اس کے ساتھ جنگ کرتے، اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ منصب امامت بھی نہیں بچتا علیہ السلام، امام بھی شہید ہو جاتے اور امام کے مخلص چاہنے والے بھی اس دنیا میں نہیں رہتے، اور وہ تو بیٹھا ہی اس انتظار میں تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہتے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس صلح کے ذریعے سے گویا کہ دین اسلام کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، بل اسم الاسلام الی آخر الدہر، بلکہ اسلام کا جو کلمہ ہے، جو نام ہے، آخری زمانے تک باقی رہا۔ فتمحى شریعت الالہیہ، نتیجہ کیا نکلتا اگر امام جنگ کرتے؟ اللہ کی شریعت بجھ جاتی۔ ویقضى علی البقیۃ الباقیہ من آل البیت، وفضل المحافظہ علی ظواہر الاسلام واسم الدین وان سالم معاویہ، اور کہتے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو بھی باقی تھا نا، ان تمام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جاتا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے صلح کرنے کے نتیجے میں دین اسلام کو بقا دی قیامت تک کے لیے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ففضل المحافظ علی ظاہر الاسلام و اسم الدین و ان سالم المعاویہ، اگرچہ کہ حاکم شام زندہ تھا لیکن دین قیامت تک کے لیے حسن نے بچا لیا۔ العدو الالد الدین و اہلہ، جو کہ دین اور اہل دین کا سخت ترین دشمن تھا۔
والخصم الحقود لہ ولشیعتہ، امام حسن علیہ السلام اور ان کے شیعوں کا جانی دشمن، مع ما یتوقع من الظلم والذل لہ ولاتباعہ، جبکہ توقع یہی تھی کہ اس کو اگر خلافت دے دی جائے گی تو یہ صرف ظلم کرے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یا تو اس بات کو امام ابو حامد محمد غزالی نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، یا کسی اور اہل سنت کے عالم نے، راغب اصفہانی نے لکھا ہے، بہرحال میں نام بھول رہا ہوں، لیکن اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ دین دیکھتا تھا نہ دنیا دیکھتا تھا، چاہیے خلافت چاہیے تو لینی ہے، چاہے حرام طریقے سے ہو، اخذ کرنی ہے مجھے۔ اور اس بات کی گواہی تو بہرحال حسن بصری نے بھی دیا، اور اس کو حضرت علامہ ابو العالی مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ بن بیٹھا، اور یہ کتنا بدترین گناہ ہے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار عالم اس شقی کی کسی عبادت کو نہیں دیکھے گا بلکہ اندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ حسن بصری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اکابر اہل سنت انہیں اپنا فقیہ مانتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَكَانَتْ سُيُوفُ بَنِي هَاشِمْ وَسُيُوفُ شِيعَتِهِ مَحْشُوذَةً تَأْبَىٰ أَن تَغَمَّدَ دُونَ أَن تَأْخُذَ بِحَقِّهَا مِنَ الدِّفَاعِ وَالْكِفَاحِ، جبکہ امام حسن علیہ السلام کے شیعوں کی اور بنو ہاشم کی تلواریں تیز تھیں، نیام سے نکلی ہوئی تھیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابھی جنگ کا مورد نہیں ہے، ابھی تلواروں کو دوبارہ نیام میں ڈال دیا جائے۔ دین کی بقا کی ضمانت یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جائیں، اور جس طریقے سے اس نے خالی پرچہ ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم صلح کے نتیجے میں محمد مصطفیٰ کی شریعت کو بچا لیں۔ ولیکن مصلحت الاسلام العلیٰ کانت عنہ فوق جمیع هذه الاعتبارات، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے آل محمد نے اس مقام پر بھی اپنے حق کو قربان کر دیا، اور یہ قربانی کا جذبہ آل محمد نے اپنے اجداد سے سیکھا تھا۔ کبھی تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہے، تو کبھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال ہمارے سامنے آتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے؟ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ الشَّهِيدُ فَلِأَنَّهُ رَأَىٰ مِن بَنِي أُمَيَّةَ إِنْ دَامَتِ الْحَالُ لَهُمْ وَلَمْ يَقِفْ فِي وَجْهِهِمْ مَن يَكْشِفُ سُوءَ نِيَّاتِهِمْ سَيَمْحُونَ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ، کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے ٹھیک ہے اگرچہ کہ قیام کیا، لیکن اگر امام معصوم قیام نہیں کرتے تو جو بنو امیہ کو اس زمانے میں چہرہ برا ہو گیا تھا، اس چہرے پر سے نقاب کو کون ہٹاتا؟ جو وہ دین کے نام پر بدنامی کر رہے تھے، دین کے نام پہ تمام پروردگار عالم کی حرام چیزوں کو حلال کر رہے تھے، حلال کو حرمت کے دائرے میں ڈال رہے تھے، نتیجہ کیا نکلتا؟ جس طریقے سے ابھی آگے مرحوم مظفر اس بات کو بیان کریں گے کہ اسلام اموی پھیل جاتا، لیکن جو اسلام محمدی ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ واضح ہو؟ وَيَتِحُونَ بِمَجْدِهِ، وہ تو اس بات کو چاہتے تھے کہ اسلام جس طریقے سے اس نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں تجدد حاصل کیا ہے، اسلام کی اس تازگی کو پامال کر دیا جائے۔ فَأَرَادَ أَن يَثْبُتَ لِلتَّارِيخِ جَوْرَهُمْ وَعُدْوَانَهُمْ وَيَفْضَحَ مَا كَانُوا يُبَيِّتُونَ لِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ، بس امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ تاریخ میں ان کے ظلم و جور کو لکھا جائے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک اتنا بڑا، جسے ہم کہتے ہیں نا معجزہ، ثابت ہوئی کہ اگرچہ کہ وہاں کے مؤلفین تھے، مصنفین تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے تاریخ کے مجموعے میں بنو امیہ کے مظالم کو لکھا ہے۔ اس سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی جیت اور کیا ہوگی کہ ان کے مسلک کے علماء اپنی کتابوں میں، جبکہ ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، وہ بنو امیہ کے مظالم لکھ رہے کہ اس انداز کے بنو امیہ کے حکماء اور سلاطین گزرے ہیں۔ وَيَفْضَحَ مَا كَانُوا يُبَيِّتُونَ لِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ، وہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کی شریعت کو پامال کرنا چاہتے تھے، وَكَانَ مَا أَرَادَ، اور جو چاہتے تھے وہ کر رہے تھے، وَلَوْلَا نَهْضَتُهُ الْمُبَارَكَةُ لَذَهَبَ الْإِسْلَامُ فِي خَبَرِ كَانَ يَتَلَّهَّى بِذِكْرِهِ التَّارِيخِ كَأَنَّهُ دِينٌ بَاطِلٌ، اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک نہیں ہوتی تو آج اسلام دین باطل کے عنوان سے پہچانا جاتا، یعنی وہی اسلام اموی، اسلام محمدی کو آج کوئی پہچانتا نہیں۔
وحرص الشيعة على تشديد ذكره بشتى أساليبهم إنما هو لإتمام رسالة نهضتي في مکافحة الظلم والجور۔ کہتے کہ شیعہ حضرات نے ہر زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو زندہ رکھا۔ کس طریقے سے؟ ان کا ذکر، ان کی مجالس، ان کے حق میں ماتم، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مظالم کو ذکر کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا روانہ ہونا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بچی ہوئی تھی، اگرچہ کہ وسیلہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت بنی تھی۔ واضح ہوگی۔ وَلِإِحْيَاءِ أَمْرِهِ امْتِثَالًا لِأَوَامِرِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، ائمہ کے دین کو انہوں نے زندہ کیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ وَيَنْجَلِي لَنَا حِرْصُ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى بَقَاءِ عِزِّ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ ذُو السُّلْطَةِ مِنْ أَلَدِّ أَعْدَائِهِمْ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ مُلُوكِ بَنِي أُمَيَّةَ وَهُوَ الْمَوْتُورُ لَهُمْ۔ کہتے کہ اس کے باوجود بھی اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، معاشرے میں محبت کی فضا قائم ہو، جبکہ خاندان عصمت و طہارت اور خصوصیت کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام اس بات کو بھی جانتے تھے کہ مسند خلافت پر جو شخص فائز ہے وہ ہمارے محمد کا جانی دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیعت کی بقا کی ضمانت یہ ہے کہ شیعہ معاشرے میں تقیہ کے انداز میں رہے، جس طریقے سے پہلے یہ بات گزری۔ والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمي والمحزون على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته في واقعة الكربلاء۔ اگرچہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ کس طریقے سے ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، ان کے والد کو اور بنو ہاشم کے جوانوں کو کس انداز میں کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، یہ تمام واقعات امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں نا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ فَإِنَّهُ مَا كُلِّ ذَلِكَ كَانَ يَدْعُو فِي سِرِّهِ لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّصْرِ وَلِلْإِسْلَامِ بِالْعِزِّ وَلِلْمُسْلِمِينَ بِالدَّعْوَةِ وَالسَّلَامَةِ۔ کہتے ہیں ان تمام مظالم کے باوجود بھی خاندان عصمت و طہارت نے ہر زمانے میں اپنے شیعوں کو یہی تربیت کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی قوت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں اہل تشیع اور اہل سنت مل جل کر رہیں۔ واضح ہو گیا۔ وقد تقدم انه كان سلاح الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الاسلامية والمسلمين كدعاء المعروف به دعاء اہل الثغور۔ کہتے کہ یہی وجہ ہے کہ آل محمد میں سے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا، جس طریقے سے مطالب پہلے گزر چکے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ہمارے وہ افراد کی جو قلعوں میں یا سرحدوں میں موجود ہے اور مسلم سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ مسلمانوں کی بقا کے لیے، دین اسلام کو فروغ پانے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر زمانے میں آل محمد نے مسلمانوں کے درمیان میں اہل تشیع کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر دعا کے اعتبار سے اگر خلاصہ بیان کریں تو سب سے پہلے چوتھے امام اپنے اجداد کے اوپر درود و سلام بھیجتے، اور اس کے بعد پھر اس بات کا تقاضا کرتے کہ بار الہ ان کی تعداد کو بڑھا دیں، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت کر اور پرچم کفر کو نیست و نابود کر دے۔ یہاں پر بھی آل محمد نے اپنے حق کو قربان کر دیا۔ وَهَكَذَا يَمْضِي فِي دُعَاءِ الْبَلِيغِ وَهُوَ مِنْ أَطْوَلِ أَدْعِيَّتِهِ فِي تَوْجِيهِ الْجُيُوشِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى مَا يَنْبَغِي لَهَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَخْذِ الْعِدَّةِ لِلْأَعْدَاءِ وَهُوَ يَجْمَعُ إِلَى التَّعْلِيمِ الْحَرَبِيِّ لِلْجِهَادِ الْإِسْلَامِي بَيَانُ الْغَايَةِ مِنْهُ وَفَائِدَتُهُ۔ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام یہ بھی تعلیم فرما رہے کہ بھئی تمہاری تعداد کتنی ہونی چاہیے، لشکر کشی کس انداز میں ہوں، تم دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاؤ تو تمہاری تیاری کیسی ہونی چاہیے،
دشمن قوی ہے، ضعیف ہے، اس اعتبار سے تمہاری منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے؟ امام معصوم نے یہ تمام باتیں دعا میں تعلیم فرما دی۔ اب دیکھیے کتنا بہترین انداز، کہاں کہاں آل محمد اپنے حق کو قربان کرتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی چاہ رہے ہیں۔ کما ینبہ المسلمین الی نوع الحذر من اعدائہم، جس طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ اپنے دشمنوں سے کس طریقے سے بچ کے رہنا ہے۔ وما یجب ان یتخذوہ فی معاملتہم ومکافحتہم، اور وہ چیز جو واجب ہے مسلمانوں کے اوپر کہ کس طریقے سے کفار کے ساتھ معاملہ کریں، ان سے کیسے پیش آئیں۔ وما یجب علیہم من الانقطاع الی اللہ تعالی، اور وہ کون سے امور ہے ایک مسلمان کے اوپر واجب ہوتے کہ اس کا پروردگار عالم کے ساتھ رشتہ مزید بڑھ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف مسلسل رجوع کرتا رہے۔ والانتہاء عن محارمہ والاخلاص لوجہہ الکریم فی جہادہم، کس طریقے سے وہ محرمات سے بچے، پروردگار عالم کے خلوص کو اپنے دل میں جگہ دے، جہاد کے لیے اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ بَاقِيُ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي مَوَاقِفِ مَعَ مُلُوكِ عَصْرِهِمْ وَإِنْ لَاقُوا مِنْهُمْ أَنْوَاعَ ضِدَّ التَّنْكِيلِ بِكُلِّ قَسَاوَةٍ وَشِدَّةٍ، کہتے کہ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد سے لے کر دیکھا جائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر زمانے میں خاندان عصمت و طہارت کی یہی تعلیم رہی کہ مسلمان معاشرے میں اہل تشیع دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اگرچہ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دشمن ہمارا جانی دشمن ہے۔ کئی مرتبہ خاندان عصمت و طہارت نے اس بات کو اپنے چاہنے والوں کے نزدیک کشف بھی کیا کہ جو میرا احترام کر رہا ہے وہی کل مجھے قتل کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایک چیز یہ، دوسری چیز جتنی تحریکیں آل محمد کے نام پر اٹھائی گئیں، آل محمد نے سختی کے ساتھ انکار کیا، رد کر دیا، ضرورت ہی نہیں ہے، مولا پھر کب ضرورت پڑے گی، ہمارا قائم آئے گا سب سے بدلہ لے گا۔ کیونکہ آل محمد اس بات کو جانتے تھے نا، امیر المومنین علیہ السلام کو کس انداز میں دھوکے دیے گئے، امام حسن علیہ السلام سے کیا سلوک کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریات قائم کیے گئے، یہ تمام حالات اور واقعات بعد میں خاندان عصمت و طہارت کی نظر میں تھے۔ اس وجہ سے خاندان عصمت و طہارت قیام کے اعتبار سے اجازت نہیں دیتے تھے بلکہ سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے۔ فَإِنَّهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْحَقِّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِمْ انصرفوا إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَتَوْجِيهِ أَتْبَاعِهِمْ وَالتَّوْجِيهِ الدِّينِي الْعَالِي۔ جب آل محمد نے اس بات کو جان لیا کہ اب خلافت کبھی بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، تو انہوں نے پروردگار عالم کی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے درمیان میں لے کر آئے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو مہذب بنائیں، ان کا رشتہ پروردگار عالم سے بڑھ جائے۔ وَكُلُّ التَّوْرَاةِ الَّتِي حُدِثَتْ فِي يَثْرِبَ مِنَ الْعَلْوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ تَكُنْ عَنْ إِشَارَتِهِمْ وَرَغْبَتِهِمْ، جتنی بھی تحریکیں آل محمد کے زمانے میں چاہے علویوں کی طرف سے ہوئی ہو یا غیروں کی جانب سے ہوئی ہو، کبھی بھی آل محمد نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ شدت کے ساتھ ان کا انکار کیا۔ بل كانت كلها مخالفة صريحة لأوامرهم وتشديداتهم، بلکہ واضح اور بین الفاظ میں مخالفت پائی جاتی تھی۔ جعفر ان کے ساتھ نہیں ہیں، اگرچہ کہ رشتے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا یا ان کے چچا کے بیٹے تحریک کو لے کر نکلے اپنے گھر سے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ تو چچا کا ساتھ دیا نہ چچا کے بیٹے کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ اس بات کو جانتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارے مخلص شیعہ مارے جائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَصَ عَلَى قِيَامِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ أَنفُسِهِمْ، کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماع کو ہمیشہ منتشر ہونے سے بچایا، چاہے بنو عباس کی خلافت تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی تعلیم اور تربیت دی۔ اب یہاں پر ایک عجیب واقعی میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا ایک عجیب انداز ہمیں نظر آتا ہے روایات میں۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی عجیب وصیت ہے،
لا تضلوا رقابکم بترک طاعت سلطانکم، اپنے حاکم کی اطاعت کو ترک کرنے کے ذریعے سے اپنی گردنوں کو رسوا مت کرو۔ عجیب ہے واقعی، یعنی اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے؟ ہر زمانے میں اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِنْ كَانَ عَادِلًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بَقَاءَهُ، اگر عادل ہیں تو اس کی زندگی کی دعا کرو۔ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ إِصْلَاحَهُ، اگر ظالم ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو۔ فَإِنَّ صِلَاحَكُمْ فِي صِلَاحِ صُلْطَانِكُمْ، تمہاری اصلاح تمہارے سلطان کے اصلاح میں ہے۔ وَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَادِلَ بِمَنزِلَةِ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ، عادل بادشاہ باپ کی منزلت پر ہے۔ فَأَحِبُّوا لَهُ مَا تُحِبُّونَ لِأَنفُسِكُمْ، جس طریقے سے اپنے آپ سے محبت کرتے ہو اسی انداز میں اس سے بھی محبت کرو۔ وَاكْرَهُوا لَهُ مَا تَكْرَهُونَ لِأَنفُسِكُمْ، جو اپنے نفس کے لیے برا سمجھتے ہو وہ اس کے لیے بھی برا سمجھو۔ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کتنا آل محمد نے اپنی تعلیمات کو خصوصیت کے ساتھ شیعوں کے درمیان میں پیش کیا ہے تاکہ تشیع بچ جائے، ہمارے چاہنے والوں کا خون نہ بہے، معاشرے میں بہترین انداز میں زندگی گزارے۔ وَهَذَا غَايَةُ مَا يُوصَفُ بِمُحَافَظَةِ الرَّعِيَّةِ عَلَى سَلَامَةِ السُّلْطَانِ أَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّونَ لِأَنفُسِهِمْ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُونَ لَهُ، کہتے کہ یہ تو بہت زیادہ انتہا کے ساتھ امام معصوم نے بیان کر دیا کہ جو تم پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو اور جو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس کے لیے ناپسند کرو۔ واضح ہو رہی بات؟ مصلحت دیکھیے نا، دین اسلام سب سے بلند ترین مصلحت، اس کے بعد کیا عظیم مصلحت ہے؟ تشیع کی بقا، یہ عظیم مصلحت ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق کو بھی قربان کر دیا، 25 سال خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت بھی اس کے سپرد کر دی، جبکہ معلوم ہے امام حسن علیہ السلام کو کہ ظالم ہے، باغی ہے، بے دین ہے، مرتد ہے، لیکن دین کی مصلحت کے آگے حسن مجتبی اپنے حق کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی غیبت کے زمانے میں آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو تربیت دی ہے اور تعلیم دی ہے۔ وبعد هذا فما عظم التجنی بعد کتاب العصر اذ یصف الشیعہ بانہم جمیعۃ سریۃ ہدامۃ، کہتے کہ اس کے بعد بھی عظیم ترین جرم اور گناہ کیا ہوگا کہ جتنے لکھنے والے آئے خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے میں بھی انہوں نے تشیع کو برے الفاظ کے ساتھ ہی یاد کیا۔ ان کا کام تحریک برپا کرنا، ان کا کام حکومت کے خلاف نکلنا، ان کا کام لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانا، ان کا کام معاشرے میں لڑائی جھگڑا کروانا اور کرنا، ان کا کام ایک مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے انتشار کو، مسلمانوں کے اتحاد کو پامال کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم اور تربیت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارے اوپر کیا تہمتیں لگائی جا رہی ہیں؟ اور طائفۃ ثوریۃ ناقمہ، تحریک والا ایک گروہ ہے، ہمیشہ تحریک میں رہتے ہیں۔ صحیح ان من خلق الرجل المسلم المتبع لتعالیم آل البیت بغض الظلم والظالم، یہ بات صحیح ہے کہ آل محمد نے ہر زمانے میں، اچھا اب یہ بھی نہیں کہا کہ ظالموں سے محبت کرو، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ہر زمانے میں آل محمد نے یہی تعلیم دی ہے کہ ظلم سے نفرت کا اظہار کیا جائے اور اسی انداز میں ظالم سے بھی، اور نفرت کے اظہار میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے، جس طریقے سے پہلے مطالب گزرے۔ بلکہ ماشاء اللہ اہل الجور والفسوق، انہیں بری نظر سے دیکھا جائے، والنظرۃ الی اعوانہم وانصارہم نظرۃ اشمئزاز والاستنکار والاستحاش والاستحقار، حقارت کے ساتھ دیکھا جائے ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو، جنہوں نے ظالم کا ظلم کے اوپر ساتھ دیا۔ آل محمد کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آل محمد کیا پروردگار عالم کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دے کہ زمانے کا قابل بن جائے تو پھر تو پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
وما زال هذا الخلق متغللا في نفوسهم يتوارثونه جيلا بعد جيل. کہتے کہ یہ خاندان عصمت و طہارت کا جو اخلاق تھا نا، یہ نسل در نسل شیعوں کے اندر بھی آتا گیا. لیکن دیکھیں دو الگ الگ مطالب ہیں. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ خاندان عصمت و طہارت نے کیا کہا، نہ ظالم سے محبت کرنی ہے نہ ظلم سے، یہ ایک الگ مطلب ہے. اور دوسری طرف یہ کہا کہ ہمیشہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، دونوں مطالب خلط نہ ہوں. یعنی پہلے مطلب کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا کہ ہمیشہ تحریک کا حصہ بنے. واضح ہو رہی یہ بات. ولیکن مع ذلک لیس من شیمتہم الغدر والخطر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو یہ سکھایا کہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا مسلمانوں کو. ولا من طریقتہم الثورہ والانتفاض علی السلطۃ الدینیہ السائدہ باسم الاسلام لا سرا ولا علنا، نہ تو سری انداز میں اور نہ تو جہری انداز میں اسلام کے نام پر کوئی تحریک برپا کرنا. کتنی بڑی بات ہے جو خاندان عصمت و طہارت اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ نتیجہ کیا نکلے گا، اسلام بدنام ہوگا. اور ہم خاندان عصمت و طہارت نہیں چاہتے کہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ کا دین بدنام ہو. ولا يبيحون لانفسهم الاختيار او الوقيع بمسلم مهما كان مذهبه او طریقته آخذا بتعالیم ائمتهم علیہم السلام. کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا کہ ان کے چاہنے والے دیگر مسلمانوں کو دھوکہ دے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت و آبرو کے حوالے سے. بل المسلم الذي يشهد شهادتين مسون المال محقون الدم محرم العرض لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. بلکہ جب ایک مسلمان اپنی زبان پہ کلمہ شہادتین کو جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اب وہ اس وقت تک مال کو استعمال نہیں کر سکتا دوسرے مسلمان کے جب تک وہ راضی نہ ہو. بل المسلم اخو المسلم، بلکہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. علیہ من حقوق الاخوہ لاخیہ ما یکشف عنہ البحث الآتی. کہتے کہ یہاں پر کچھ حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، اسے آپ بیان کر رہے ہیں 42ویں فصل میں. اور ہمارا عقیدہ ایک مسلمان کے کیا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر، اس حوالے سے اس میں بیان فرماتے کہ چونکہ مطالب تقریباً پہلے گزر چکے، لہذا اس فصل کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے کہ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں. واضح ہو رہی ہے بات. ان کی مساجد میں جائیں، نماز پڑھیں، ان کے جنازوں میں شرکت کریں، ان میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر ان میں کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دور کرے. یہی اخوت ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان مل جل کے رہیں گے نا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین اسلام پروان چڑھے گا. لیکن اگر اس کے برعکس مسلمان انتشار کا شکار رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، تو دین اور زیادہ کمزور ہوتا جائے گا، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اور زمانے میں ہو رہا ہے. واضح ہو رہی ہے بات کی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین کو پہچان لے تو معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ ملے، اختلافات دور ہو جائیں، کینہ اور کدورتوں کی منزل نہ آئیں، مسلمان محبت کے ساتھ رہیں. اور اس پہ پھر امام معصوم کی تعلیم کے مطابق ایک سب سے بڑا جو کردار ہے نا، وہ مسلم حکومت کا ہے. مسلم حکومت مسلم معاشرے میں ایسے قوانین کو وضع کرے کہ جس کی بنیاد پر تمام مسلمان مل جل کر رہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو. پھر اس کے بعد مرحوم مظفر رحمہ اللہ وہی بات اسی پیراگراف پہ کر رہے ہیں کہ جتنا دین اسلام مسلم معاشرے میں رہے گا، اس کا سبب اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جب مسلمان مل جل کر رہیں گے تو دین اسلام مزید پھیلے گا. اور یہ تقریباً 600-800 سال پہلے کی اگر آپ بشریت کی تاریخ کو اٹھائیں تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ یہودی اور عیسائی اپنے فیصلے کروانے کے لیے مسلم معاشرے میں آتے تھے. وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ یہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہے، یہ مل جل کر رہتے ہیں۔ کتنا بڑا ہمارا ایک امتیاز تھا، لیکن دیکھیں کس انداز میں ہم لوگ پستی میں جاتے گئے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، آل محمد کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا۔ دیکھیں حکومت ایک الگ چیز ہے، مسلم معاشرہ ایک الگ چیز ہے۔ حکومت کا تو آل محمد نے کبھی بھی اس بات کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم حکومت کا ساتھ دو، مگر یہ کہ کچھ جو موارد آ جائے، جس طرح کل آپ کی خدمت میں علی ابن یقطین کا واقعہ بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صحیح ہے۔ مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ مسلم معاشرے میں آل محمد نے ہر زمانے میں یہی تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل جل کے رہے۔ شہید ثانی رحمہ اللہ نے جب لمعہ کی شرح لکھی روضۃ البہیہ میں، کیا اس میں انہوں نے چھٹے امام کی اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں نقل نہیں کیا کہ چھٹے امام باقاعدہ اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کرتے تھے، جب جمعے کا دن آتا تھا تو امام فرماتے تھے کہ جاؤ شرکت کرو، ان کی مسجدوں میں جاؤ، نماز جمعہ کے حوالے سے۔ امام معصوم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مسلمان مل جل کے رہے۔ بھائی ہم کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے، جس طریقے سے ظالم حکومت نے تو ہر زمانے میں یہی کام کیا نا، جس طرح آج بھی ہو رہا ہے۔ تشیع کو اقلیت ثابت کر دو اور ان کے اوپر پھر اقلیت والا حکم لے کر آ جاؤ۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، جبکہ آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو جو تربیت کی ہے نا، اس انداز میں کی ہے کہ دیگر مسلمان ہمیں بھی اپنے جیسا ایک مسلمان سمجھے۔ آج آپ جائیں اپنے وطن میں، جب آپ جاتے ہیں نا، ان کی مساجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں، دیکھیں انصاف پسند مسلمان ہوگا نا، خوش ہو جائے گا آپ کو دیکھ کر۔ شیعہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، آپ خاکی شفا رکھ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی ہے ایسے معاشرے ہیں بر صغیر میں، ایسے معاشرے کہ جہاں پہ باقاعدہ محبت کے ساتھ شیعوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خود اہل سنت اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم سے زیادہ نمازی آپ میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے افراد اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا آپ کے افراد روزہ رکھتے ہیں۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کی تعلیم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار آپ میں پائے جاتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ شریعت پھیلے گی، محبت معاشرے میں عام ہوگی، اسی طریقے سے عدل کا نظام قائم ہوگا۔ اس کے بعد بیان فرماتے کہ انسان صرف جی صحیح ہے۔ دیکھیں امامت سے منحرف نظر آتے، وہ صحیح ہے آپ کی بات، وہ آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ ان کے درمیان میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، ان کے جنازوں میں آپ شرکت کریں گے، ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کی مساجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، کیا وہ آپ کو مسلمان شمار کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بہت کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم تو اپنا جو آل محمد سے ہم نے طریقہ سیکھا ہے اس پر تو رہے نا گامزن۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں، نتیجہ کیا یہ نکلتا ہے کہ ہم اس سے طریقے کو بھی چھوڑ دیں، بالکل رشتے ناطے توڑ دیں۔ واضح ہو رہی بات؟ یہ جو بہت کم ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں اگر 10% ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ہم تصور کرتے ہیں کہ معاشرے میں 10% ہے، 10% مسلمان ایسے کہ جو شیعوں کو اپنے جیسا مسلمان سمجھتے ہیں، کیا اس 10% کو بھی باقی رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس پر ثابت قدم رہنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ بولیں، واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ خاندان عصمت و طہارت کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک روایت گزری نا، راوی امام کے پاس ہے، کیا کہنے لگا؟ مولا آپ کی وجہ سے لوگ ہمیں سب و شتم کرتے۔ امام فرمانے لگے تم اپنا اخلاق اچھا کر لو۔ یہی امام نے فرمایا نا، امام نے ان کے اوپر تو سب و شتم نہیں کیا،
امام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دو، ان کی مساجد میں نہیں جاؤ. امام نے فرمایا تم اپنا اخلاق اچھا کر لو. واضح ہوئی بات. ہے معاشرے میں مشاکل ہیں، کیا کریں، ہے مشاکل. واضح ہو رہی ہے بات. آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا، نام ہوتا ہے کہ جو شیعہ باہر یہ ہے مطلب جو مسجد میں نماز پڑھنے بدل جاتے ہیں، جہاں نماز کیا نہیں کرے تو جگہ کو دھو لیتے ہیں. اس کا بھی کہتے ہیں ہمارے بھیا کی پیر پر اس کا دھو کرنا صحیح ہے. دیکھیں پھر بھی اپنے اخلاق سے بہرحال کوشش کرتے رہیں. واضح ہو رہی ہے بات. ہمارے اہل تشریف کو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بڑا دیتے ہیں، ان کو اپنی مدارس پر گزارتے ہیں، کھلاتے ہیں. ان کے یہاں مطلب ایک اور رائے ہے، مطلب یہ جو ہم وہ شربت بناتے ہیں جم شریف، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والے کو کسی کو ذبح کر کے اس کو خون ملا کر کھلاتے ہیں. وہ ایک مطلب مارا میں نا ایک خون غائب ہو گیا. اچھا انہوں نے کہا وہ ذبح کر لیا ہوگا، جاؤ وہ بھی نے کھلا رہے ہیں. صحیح. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے علاقے بھی ہیں. لیکن بہرحال ہمارا جو فریضہ ہے اخلاق کے ذریعے سے تو ہم تعلیم اور تربیت کر سکتے ہیں نا. جتنا ہو سکے ان سے اپنے آپ کو جوڑے، جس طریقے سے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کیا ہے. اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں کیا حالات کم نہیں اچھے نہیں تھے؟ کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ نہیں تھی کہ سامنے والا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا؟ اس کے باوجود کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نہیں مدینہ میں ہی رہے. اچھی بات ہے. دیکھیں اس طریقے کی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تشیع کے اعتبار سے ایک انجمن ہو گئی، اسے بنائیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بس خیال اس بات کا رکھیے کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد نہ ہو. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مسائل مشاکل دونوں طرف سے ہیں. آج سے اگر آپ 40 سال پہلے بر صغیر کی مجالس کے اعتبار سے بات کریں نا، واضح ہو رہی بات. ٹھیک ہے، بہرحال ابھی اس کو یہاں تک ہی رکھتے، پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.